صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کافر، عناد پرست، متکبر اور پرلے درجے کے ظالم اور کافر تھے۔ ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کو اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو انہیں راہ حق کی دعوت دیتا تھا اور صرف ایک سچے خدا کی خلوص سے عبادت کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تکذیب و تحقیر کی اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے سخت پنجے میں جکڑ کر واضح کر دیا کہ وہ غالب بھی ہے اور عالم امکان پر مکمل تصرف بھی رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو انہیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا اور فرمایا خطاؤں سے کنارہ کشی کرو اور اس کے صلے میں ان سے دنیا آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا، جبکہ انہیں سرکشی کی صورت میں دنیا آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو وہ قوم کہنے لگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کہنے لگے وہ سردار جو کافی تھے آپ کی قوم سے کہ اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو۔ جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ تو محض بیوقوفی پر مبنی ایک راہ حیات ہے۔ اصل دین تو ہمارا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر مدد اور رزق جیسی نعمتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ پھر کیا خبر تم جھوٹ بول رہا ہو؟ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حود نے کہا، اے میری قوم، نہیں مجھ میں ذرا نادانی، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور دعوت و ارشاد کا منصب مجھے ملا ہے۔ ایک سچے مبلغ اور پیغمبر کے پیغام میں کسی کمی پیشی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تبلیغ حق کا تقاضا ہے کہ وہ پیغام ربانی کو ایسی فصیح و بلیغ اور جامع معنی عبارت میں پیش کرے کہ جس میں کوئی التباس، کوئی اختلاف نہ ہو۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ میری گفتگو میں قوم کی بہترین شفقت اور ہدایت کا سامان بھی موجود ہے۔ میں تم سے کچھ اجر، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، بلکہ میں تو تمہیں اخلاص سے محض اللہ کے لیے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتا ہوں اور انہیں عذاب سے بچانے کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو میرے رب نے میرے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں تو صرف اس ذات کے دروازے کا فقیر ہوں جس کے ہاتھ میں دنیا آخرت کے خزانے ہیں۔ اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہ ہی میری کوئی اجرت ہے، مگر اس پاک ذات کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ یعنی کیا تم میں عقل و فکر کی قوت باقی نہیں رہی جس کی روشنی میں تم تمیز کر سکو اور سمجھ سکو کہ تمہیں اسی حق کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کی صداقت و گواہی تمہاری وہ فطرت دیتی ہے جس پر تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ یہی وہ دین حق ہے۔